اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا و مولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم وقال امامنا الصادق علیہ السلام من اوتی الدعاء اوتی الاجابہ. صلوات پڑھیں محمد والا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بہت اہم موضوع بہرحال ابھی ماہ مبارک رمضان بھی گزرا، اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پروردگار عالم کی جو عبادتیں آپ نے انجام دیں، مختلف عبادتیں تھیں. اس کے اندر جو ایک عبادت جس کی بہت زیادہ تاکید تھی اور خود پریکٹیکل اگر آپ دیکھیں، عملی طور پہ اگر دیکھیں تو وہ کام جس کا بہت زیادہ ہمیں کرنے کا انڈائریکٹ جو ہمیں ہماری رہنمائی کی گئی تھی، وہ مسئلہ دعا کا مسئلہ تھا. یعنی آپ صبح سے لے کر رات تک، رات سے صبح تک مختلف قسم کی دعاؤں کو آپ دیکھ رہے تھے، ملاحظہ کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے. فجر کے وقت مثال سحر کے وقت کی دعا، رات کے وقت کی دعا، ہر نماز کے بعد کی دعا، دن کی دعا، رات کی دعا، مختلف قسم کی دعاؤں سے جو ہے ہم گزرے. پھر بعض خاص ایام کے اندر مخصوص دعائیں، بہت ساری دعائیں جو ماہ مبارک رمضان کے اندر ہم نے مانگی، اور یقیناً انشاءاللہ پروردگار عالم جو ہے وہ وعدہ خلافی تو نہیں کرتا. جب اس نے کہا ہے کہ دعا مانگو اور میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، تو وہ کرتا بھی ہے، استجابت بھی کرتا ہے. وہ اور بات کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ اس کی استجابت کیسے ہوئی. بعض اوقات ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ ہم جو مانگتے ہیں سمجھتے ہیں کہ یہی استجابت ہے، لیکن پروردگار عالم ضروری نہیں ہے کہ اسی کو ہمیں عطا کرے جس کا ہم سوال کرتے ہیں. ممکن ہے پروردگار عالم کسی اور صورت میں، کسی اور شکل میں جو ہے آپ کی میری دعا کو قبول کرے. ممکن ہے پروردگار عالم ہماری دعا فوراً قبول نہ کرے بلکہ ویٹ کرائے، ہمیں مانگتے رہیں. اب اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو اس کی قبولیت کا وقت ابھی مناسب نہیں ہے، یا پروردگار چاہتا ہے کہ یہ میرا مانگنے والا مجھ سے مانگے. یہ دونوں وجوہات روایات کے اندر موجود ہیں. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون نے پروردگار سے فرعون کی غرق ہونے کے لیے، اس کی نابودی کے لیے جو دعا مانگی، دونوں نبی تھے، لیکن 30-40 سال کے بعد جو ہے وہ دعا قبول ہوئی یا عملی ہوئی. قبول ہو گئی تھی لیکن عملی کب ہوئی؟ ایک مدت کے بعد. تو حضرت موسیٰ، حضرت ہارون کے مانگنے میں تو کوئی کمی نہیں تھی. ہمارے مانگنے میں تو کمی ہو سکتی ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کو جانتے تھے، اللہ کی معرفت رکھتے تھے. لیکن پروردگار جانتا ہے کہ کس کام کو کس وقت ہونا چاہیے. تو پروردگار عالم قبول کرتا ہے، ہم نہیں سمجھ پاتے، ہمیں احساس نہیں ہوتا. کبھی ہماری دعا کو کسی اور صورت میں قبول کرتا ہے، کبھی دیر سے قبول کرتا ہے، کبھی اصلاً قبول ہی نہیں کرتا. اس دنیا سے ہم چلے جائیں گے تو جب اس دنیا میں پہنچیں گے تو وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ پروردگار عالم نے ایک عظیم نعمتیں جب اس دعا مانگنے والے کو عطا کرے گا، اور جب یہ سوال کرے گا یہ کیا ہے، اور جواب ملے گا کہ یہ وہ تمہاری دعاؤں کا اثر ہے جو تم نے دنیا میں مانگی تھی. تو اس وقت یہ انسان دعا کرے گا کاش دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود معصومین کی طرف سے جو ہماری رہنمائی ہوئی ہے اس سلسلے میں، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں امام صادق علیہ السلام کی روایت پڑھی کہ
کہ امام نے فرمایا کہ من اوتی الدعاء اوتی الاجابہ، جس نے آپ کو مجھے توفیق دی ہے دعا کرنے کی، وہی دعا کو قبول بھی کرتا ہے۔ اور یہ خود ایک بہت ہی اہم ترین مسئلہ ہے، توفیق دعا۔ یہ جو دعا کی توفیق ہمیں ملتی ہے، یہ خود ایک پروردگار عالم کا احسان ہے۔ نیک عمل کی توفیق کا ملنا یہ معمولی چیز نہیں ہے، توفیق کا ملنا بہت اہم مسئلہ ہے، بہت مہم مسئلہ ہے۔ پروردگار نے توفیق دی تو وہ دعا کو قبول بھی کرے گا، چھٹے امام نے فرمایا۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں روایات میں ملتی ہیں کہ جی پروردگار عالم نے توفیق دی ہے، پروردگار قبول کرنے والا ہے، پھر کیوں قبول نہیں ہوتی؟ پھر کیوں قبول نہیں ہوتی؟ اگر نہیں ہوتی تو وہ سب اپنی جگہ ہو، جو میں نے کہا کہ اس کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہ سب چیزیں اپنی جگہ۔ اگر ایسا نہ ہو، مثلا پروردگار ابھی نہیں دینا چاہ رہا، بعد میں دے گا، پروردگار نے اس کی صورت بدل دی، پروردگار نے آخرت کے لیے جمع کر لیا، فرض کر لیتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز نہ ہو، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ میں نے دعا کی ہے، پروردگار نے دعا کو قبول نہیں کیا۔ اس کا کیا سبب ہے؟ جبکہ پروردگار یہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ دعا یعنی عبادت، دعا یعنی عبادت، جو بھی میری عبادت سے منہ پھیرے گا جہنم میں ڈال دوں گا۔ تو کیا ایسی صورت کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دعا کریں اور کسی بھی صورت میں دعا ہماری مستجاب نہ ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ آیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ کب ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے۔ جی کس کا؟ درس کا؟ دعا کے مستجاب نہ ہونے کے اسباب۔ مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے، ایک مرتبہ خطبہ دیتے میں ایک شخص کھڑا ہوا، کہا کہ اے علی، پروردگار عالم جو ہے اس نے کہا ہے کہ ہم تمہاری دعاؤں کو قبول کریں گے، اس نے وعدہ دیا ہے، لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیا سبب ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا، کہا کہ تمہارے دلوں نے 8 صفتوں کی وجہ سے خیانت کی ہے۔ تمہارے دلوں نے 8 صفتوں کی وجہ سے خیانت کی، یعنی تمہارے پاس 8 ایسی چیزیں ہیں جو تمہاری دعا کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ تم دعا کرتے ہو لیکن تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی، کیا وجہ ہے؟ کہ 8 چیزیں ہیں، 8 سبب ہیں جو تمہارے دل کے اندر ہیں، تمہارے وجود کے اندر ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو مولا کائنات نے فرمائی وہ یہ تھی کہ تم نے خدا کو پہچانا ہے لیکن تم اس کے حق کو جو تم پر واجب ہے ادا نہیں کرتے، وہ ایسی شناخت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، پہلی چیز۔ بس تم یہاں پر مولا کائنات فرماتے ہیں تم نے خدا کو پہچانا لیکن تم اس کے حق کو کہ جو تم پر واجب ہو گیا اس شناخت کے بعد، تمہاری جو ذمہ داری ہے اس پروردگار عالم کی نسبت سے، تم اس کو ادا نہیں کرتے، وہ ایسی شناخت کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ بس ایک مشکل ہماری ہے، کیا؟ معرفت پروردگار، اور بہت اہم مسئلہ ہے شناخت پروردگار۔ دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تم پہچانتے ہو، اس کا حق نہیں ادا کرتے، ایک یہ مولا کائنات نے فرمایا۔ یا ایک دوسرے مقام پر میں امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث سے استفادہ کروں کہ امام فرماتے ہیں احفظ آداب الدعا وانظر من تدعو و کیف تدعو و لماذا تدعو۔ کہا کہ تم جو ہے دعا کے آداب کا خیال رکھو، چھٹے امام فرماتے ہیں دعا کے آداب کا خیال رکھو، ان کو یاد رکھو، احفظ ذہن نشین کرو، وانظر اور یہ دیکھو کہ من تدعو کس کو پکار رہے ہو، و کیف تدعو کیسے پکار رہے ہو، و لماذا تدعو کس کام کے لیے پکار رہے ہو۔ وانظر من تدعو کس کو پکار رہے ہو، یعنی معرفت پروردگار، میرے ہاتھ جس کے سامنے پھیلے ہیں اس کو میں پہچانتا ہوں نہیں پہچانتا؟
لہٰذا امام یہی فرماتے ہیں، چھٹے امام بھی یہ فرماتے ہیں فَإِن لَمْ تَأْتِ بِشَرَائِطِ الدُّعَا، اگر تم دعا کی شرائط کا خیال نہیں رکھو گے فَلَا تَنْتَظِرُ الْإِجَابَةَ، تم جو ہے اس کی قبولیت کے منتظر مت ہونا پھر۔ تو سب سے پہلی چیز ادھر مولا کائنات نے فرمایا، کہا کہ معرفت رکھتے ہو لیکن اس کے حق کو ادا نہیں کرتے۔ معرفت ایک اہم ترین چیز ہے، معرفت مولا نے کہا رکھتے ہو۔ میں تھوڑا سا اور پیچھے جاتا ہوں کہ معرفت ہماری کیسی ہوتی ہے، معرفت کیسی رکھنی چاہیے، یہ اہم ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف دعا کے اندر ہی نہیں ہے، ہر جگہ ہمارے عقیدے کے اندر، ہمارے عقائد کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ اثر انداز ہے یہ مسئلہ، معرفت پروردگار۔ دعا کی قبولیت کی اہم ترین شرائط میں سے پروردگار کی معرفت، اس پر یقین۔ میں جس سے مانگ رہا ہوں اس کے اوپر یقین رکھتا ہوں نہیں رکھتا؟ کیسا یقین ہے میرا جس سے میں مانگ رہا ہوں؟ جب بچہ اپنے والدین سے سوال کرتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ میری اس بات کو پورا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، معلوم ہوتا ہے، معرفت رکھتا ہے لہٰذا مانگتا ہے۔ ممکن ہے اس میں یہ ہو کہ وہ سمجھتا ہو کہ یہ پوری کر سکتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہوں کہ ہم اس کو پوری نہیں کر سکتے، ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک اہم ترین چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ معرفت، میں اللہ کے آگے جب ہاتھ پھیلا رہا ہوں تو میں کیا یقین اور معرفت کے ساتھ اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں۔ چھٹے امام سے پوچھا، مولا ما لنا ندعو ولا یستجاب لنا، ہم دعا کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ امام فرماتے ہیں لِأَنَّكُمْ تَدْعُونَ مَنْ لَا تَعْرِفُونَ، اس لیے کہ تم اس کو پکارتے ہو جس کی معرفت نہیں رکھتے، یعنی جو امام کے سامنے کھڑا ہوا ہے مسلمان ہے ہماری طرح سے، امام اس سے کہہ رہے ہیں تم اس کو پکارتے ہو، مطلب کیا مطلب؟ اگر وہ خدا کو نہیں مانتا تھا۔ رسول خدا فرما رہے ہیں لو عرفتم اللہ حق معرفتہ لزالت لدعاؤکم الجبال، اگر تم پروردگار عالم کی حق کے معرفت کے ساتھ، اس کی شناخت کے ساتھ اس کو پکارو گے تو تمہاری دعا کا اثر یہ ہوگا کہ پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے، تمہاری دعا پہاڑوں کو ہلا سکتی ہے۔ اب یہ جو معرفت ہے، جو رسول، جو ائمہ معصومین کہہ رہے ہیں کہ تم پکارتے تو معرفت نہیں ہوتی، اس معرفت کے کم سے کم 3 مرحلے ہیں۔ ان 3 مرحلوں میں ہمیں اللہ کی معرفت ہونی چاہیے، بہت اہم۔ سب سے پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اس کی قدرت کی، اس کی سلطنت مطلقہ، اس کی حکومت کاملہ، صرف حکومت اس کی ہے، سلطنت اس کی ہے، قدرت اس کی ہے، اس چیز کی معرفت، اس کی قدرت مطلقہ کی معرفت۔ قدرت فقط و فقط پروردگار، حکومت فقط و فقط پروردگار، اس کی معرفت۔ ایک مرتبہ تاریخ میں ملتا ہے کہ بنی اسرائیل میں قحط پڑا، حضرت موسیٰ کچھ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نماز استسقاء کے لیے بیابان کی طرف گئے، شہر سے باہر گئے، دعا کرنے لگے، بارش نہیں ہو رہی تھی، پروردگار عالم کی طرف سے وحی آئی، کہا میں کیسے استجابت کروں تمہاری دعا کو جب کہ تمہارے درمیان جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں کہ جو میرے اوپر یقین نہیں رکھتے، کس طرح میں ان لوگوں کی دعا کو قبول کروں کہ جو گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں اور مجھے پکارتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے، یعنی میں پکار تو رہا ہوں لیکن پروردگار عالم کی قدرت مطلقہ کہ وہی بارش برسانے والا ہے، یقین نہیں ہے۔ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، یعنی انسان الفاظ زبان سے تو ادا کرتا ہے، لیکن زبان کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، دل سے بھی یہی آواز نکل رہی ہو۔ تو ایک اہم ترین جو نقطہ ہے ہماری دعا کے اندر جس کا ہونا ضروری ہے دعا کرتے وقت، یہ یقین ہو کہ سب کچھ اس کی قدرت میں، سب کچھ، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم نماز کے اندر ایک ذکر پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور جب بیٹھتے ہیں پھر اس کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بحول اللہ
یعنی یہ جو میں کھڑا ہو رہا ہوں نا، اس کی طاقت بھی میرے پاس نہیں ہے، پروردگار تیرے پاس ہے، تیری طاقت، تیری دی ہوئی طاقت سے میں کھڑا ہو رہا ہوں. یا یہ جو ہم جملہ کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت کوئی قدرت نہیں ہے سوائے اللہ کے. تو جب میں اس سے مانگ رہا ہوں تو اس وقت بھی میرا یقین ایسا ہی ہونا چاہیے کہ یہ کام اگر انجام پا سکتا ہے تو فقط و فقط پروردگار عالم کی ذات کی طرف سے، باقی کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا. اللہ کی قدرت مطلقہ پر انسان کا یقین ہونا چاہیے. بعض واقعات میں تاریخ کے اندر ملتا ہے، تاریخی واقعات کے اندر، کہ ایک عالم دین نقل کرتے ہیں کہ میں جب طالب علمی کا زمانہ تھا ابتدائی، کم میں آیا تو میرے حالات بہت خراب تھے، اصلاً پیسے نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا، مالی لحاظ سے بہت پریشان تھا. تو ایک آیت اللہ تھے جن کا نام تھا آیت اللہ حجت کوہ قمری کا، اس وقت کے مرجع تھے. میں ان کے پاس گیا، ان کو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں ان سے کچھ بولوں. ایک خط لکھا میں نے ان کے نام کہ اپنے حالات لکھے اس کے اندر، اور میں نے ان کے حوالے کر دیا. اس میں یہی لکھا میں نے کہ جی میرے حالات بہت خراب ہیں، اب میری سب سے پہلے اللہ سے امید تھی اور اس کے بعد آپ سے یہ خط لے کر آیا ہوں. سب سے پہلے اللہ سے اور اس کے بعد آپ سے. کہتے ہیں یہ خط لے کر میں آیا ہوں. ان کے حوالے کیا، انہوں نے خط کو کھولا، کہہ رہے ہیں میں سامنے بیٹھا ہوا ہوں، اور انہوں نے خط کو کھولا، خط کو پڑھا، ایک قلم اٹھایا، اس خط کے نیچے ایک جملہ لکھا، هو الاول هو الاخر هو الظاہر والباطن، اور اس کے بعد لکھا جاؤ توبہ کرو. یہ جو اور خط میرے حوالے کر دیا. یعنی کیا سمجھانا کیا چاہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں انہوں نے مجھے اس چیز کی طرف متوجہ کیا، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میری پہلے اللہ سے امید ہے، اس کے بعد آپ سے، کہا کہ جاؤ توبہ کرو. پہلی امید بھی اللہ ہے، آخری امید بھی اللہ ہے، کوئی اور امید نہیں ہونی چاہیے بیچ میں، پہلی اور آخری وہی ہو. یہ جو تم کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، جاؤ توبہ کرو. ساری امیدوں کا مرکز صرف ایک ذات ہے، وہ ہے پروردگار کی ذات، اس کے علاوہ کوئی نہیں. تو ہم جب مانگتے ہیں پروردگار کی معرفت، ہماری کس اعتبار سے؟ پہلی جہت اس کی ہے، قدرت مطلقہ اس کی ہے، طاقت اس کی ہے. هو الاول هو الاخر، وہی پوری کرنے والا ہے ہماری سب کی دعاؤں کو. کسی عالم دین کو جو ہے نظر بند کیا تو پھر وہ قید میں رکھا ہوا تھا، ایک علاقے کے اندر شہر نظر بند کیا ہوا تھا. تو بڑے افسران نے جو ہے ایک پولیس والے کو بھیجا کہ جاؤ ان سے پوچھو جو بھی ان کی ضرورت ہے ان کو پورا کر دو. تو عالم دین کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ بتائیے کہ آپ کو اگر کوئی ضرورت ہے کسی چیز کی تو میں اس کو پورا کر دوں. انہوں نے کہا کہ اچھا تو میری ضرورت کو پورا کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہاں. کہا مجھے اس وقت گرمی بہت ہو رہی ہے، تم ایسا کرو یہ جو بادل ہیں نا ان کو میرے سر کے اوپر لے کر آ جاؤ. کہا یہ تو میں نہیں کر سکتا. کہا جب تم یہ نہیں کر سکتے تو تم جاؤ، تمہارے اختیار میں کچھ نہیں ہے. جو مدد کرنے والی ذات ہے وہ پروردگار کی ذات ہے، قدرت مطلقہ پروردگار کی، وہی پہلی امید ہونی چاہیے، وہی آخری امید، کوئی نہیں. دوسری چیز جو معرفت کے اندر، معرفت پروردگار کے اندر بہت زیادہ اہم ہے، وہ یہ کہ ہمیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے بہت قریب ہے. صرف کہنے کی حد تک نہیں. ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، ہم روایت پڑھتے ہیں، ہم فلاں سنتے ہیں، واقعات سنتے ہیں کہ پروردگار کہتا ہے میں تمہاری شہرہ کے حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ٹھیک ہے، یہ کافی نہیں ہے. اس چیز کی معرفت ہو کہ وہ ہم سے بہت قریب ہے، ہم پر احاطہ رکھتا ہے، ہمارے اوپر ناظر ہے، ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، ہماری ایک ایک بات کو سنتا ہے. یہ ہماری ہر اعتبار سے اس کی نسبت جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ یقین ہونا چاہیے. جب ہم اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اسے پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ہم اس کے
وجود کو ممکن ہے حس نہ کرتے ہوں، ممکن ہے ہماری عبادت غائبانہ ہو، بس ہم کھڑے ہوئے ہیں، بس کر رہے ہیں کہ عبادت، ایسی عبادت نہیں. ہم کیا ہوں، ہم ایسے ہوں کہ بالکل اس کے سامنے ہیں. جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ حمد کی تلاوت کر رہے ہیں، تو سورہ حمد کی تلاوت کرتے کرتے آپ کیا کرتے ہیں، سورہ حمد کے اندر جو گفتگو ہے پروردگار کی، وہ گفتگو بڑی منفرد گفتگو ہے. اس کے اندر ایک غائب پروردگار سے گفتگو شروع ہوتی ہے اور پھر وہ حاضر پروردگار سے ہو جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہاں تک غائب ہے بھی. اس کے بعد ایاک نعبد، میں صرف اور صرف تیری عبادت کرتا ہوں. تو اب یہ غائب نہیں ہے، اب یہ میرے سامنے ہے، حاضر. غائب سے میں حاضر کا سفر طے کیا ہے. تو یہ کیا ہے، ائمہ معصومین کی سیرت میں ملتا ہے کہ اس جملے کو اتنی مرتبہ تکرار کرتے تھے کہ معصوم سے کسی نے پوچھا کہ مولا یہ اتنی مرتبہ کہا، کہ اتنی مرتبہ تکرار کی کہ میں نے خود اس کہنے والے کی آواز کو سننا اس میں. تو یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یعنی وہ میرے بالکل ساتھ ہے، میرے قریب ہے، میری ایک ایک چیز کے اوپر ناظر ہے. اس کے ساتھ جب انسان اس انداز میں اس کو اگر ہم لذت نہیں لے پاتے اپنی عبادت سے، ائمہ معصومین لذت لیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ گفتگو کر رہے ہیں پروردگار سے جو ان کے سامنے ہے، اس سے گفتگو کر رہے ہیں جو ان کے سامنے ہے. تو وہ اس کی گفتگو کی مٹھاس کو چکھتے تھے، لہٰذا ان کی خضوع و خشوع بالکل مختلف ہوتی تھی. جب اگر ہم اس دنیا کے اندر دیکھیں، جب ہم کسی شخصیت کے سامنے جاتے ہیں تو جب ہم اس کی عظمت کو دیکھتے ہیں، اس کی بزرگی کو دیکھتے ہیں، کوئی جلال ہے اس کے چہرے کے اوپر، تو ہم کتنے باداب ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل سمیٹ کے. ایک ایک قدم جو ہے ہمارا دیکھ کے اٹھتا ہے، ایک ایک لفظ جو ہے سوچ سمجھ کے بولتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے، خاضع ہوتے ہیں. اگر واقعاً ہم یہ درک کر لیں کہ ہم خدا کے حضور میں ہیں تو وہ خضوع کہاں پہنچنا چاہیے؟ جواب ملے. جب ہم اس دنیا کے اندر کسی شخصیت کے سامنے جاتے ہیں تو ہماری یہ کیفیت ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے سامنے جاتے ہیں تو یہ کیفیت نہیں ہو رہی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو حاضر نہیں جان رہے. لیکن ائمہ معصومین جب ہمیشہ ہی ان کی کیفیت کچھ اور ہے، اور خاص طور پہ جب عبادت کے لیے جاتے ہیں، وضو سے لے کر نماز تک کیفیت بالکل مختلف ہے. وضو میں ان کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، عبادت جو ہے وہ مختلف ہے. تو یہ جو خضوع و خشوع ہے اتنا کس وجہ سے؟ تو جب دنیا میں ہم کسی کے سامنے ایسے ہیں، علامہ مجلسی کے جو والد ہیں ان کے بارے میں ملتا ہے کہ کہتے ہیں کہ زیارت جامع کبیرہ پڑھ رہے تھے حرم امیر المومنین میں. ایک مرتبہ ان کے سامنے سے پردے ہٹے، مکاشفہ ہوا، انہوں نے دیکھا کہ وہ امام سامرہ میں وہ سامرہ میں امام کے حرم کے اندر موجود ہیں، اور سامنے جو ہے ان کے وہ زیارت پڑھ رہے ہیں، زیارت جامع حرم امام نقی علیہ السلام، امام عسکری علیہ السلام میں، اور سامنے جو ہے امام زمانہ تشریف فرمائے کھڑے ہوئے. تو یہ کہتے ہیں کہ زیارت میں پڑھ رہا تھا، امام نے مجھے دیکھا اور امام نے مجھ سے کہا کہ کتنی اچھی زیارت ہے. تو میں نے امام سے کہا کہ مولا آپ کے جد نے تعلیم فرمائی ہے، امام علی نقی علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے، آپ کے جد کی زیارت ہے. تو مولا نے اشارہ کیا قریب آؤ. یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر خوف اتنا تھا کہ میں آگے جاؤں، ایسا نہ ہو بے ادبی ہو جائے. ایک قدم دو قدم چل کے رک گیا، آگے نہیں بڑھ سکا، پھر دوبارہ کہا اور آگے آؤ، پھر میں آگے گیا، پھر رک گیا. تو جب ایک یعنی امام کے سامنے یہ کیفیت ہے، اور اگر سامنے پروردگار عالم ہو تو وہ کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ یعنی خدا کی عبادت میں کیفیت کچھ اور ہونی چاہیے.
جب میں مانگ رہا ہوں تو مجھے پتہ ہونا چاہیے میں ڈائریکٹ اس سے گفتگو کر رہا ہوں. مجھے اس چیز کے اوپر دوسری چیز جو ہے وہ اہم ترین جو معرفت پروردگار کے اندر جو دوسرا پہلو ہے اس کا وہ یہ کہ مجھے اس چیز کی معرفت ہونی چاہیے کہ میں پروردگار عالم میرے قریب ہے, مجھے دیکھ رہا ہے, مجھے سن رہا ہے, میرے اوپر ناظر ہے. جب یہ کیفیت ہوگی تو میرا انداز گفتگو کچھ اور ہوگا. تیسری جو معرفت کے اندر ایک اہم ترین چیز ہے وہ یہ کہ اس کی رحمت واسعہ کی نسبت سے حسن ظن ہونا چاہیے. یعنی اس کی رحمت واسعہ کی معرفت, پروردگار عالم کی نسبت حسن ظن ہونا. بعض روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ خدا کی نسبت حسن ظن رکھو, کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ اگر حسن ظن رکھو گے تو وہ بھی اسی کے مطابق تمہیں عطا کرے گا. یعنی تم جتنا حسن ظن رکھو گے اتنا ہی تمہیں ملے گا. اگر سوء ظن رکھو گے تو وہ بھی تمہارے سوء ظن کے مطابق عطا کرے گا. تو اس کی رحمت واسعہ کی معرفت کہ اس کی رحمت ہر جگہ ہے, پھیلی ہوئی ہے, اس کے پاس کسی قسم کی کمی نہیں ہے, وہ سب کو دیتا ہے. وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. یعنی جب تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ تو تمہاری اس چیز کی نسبت تمہاری معرفت تام ہونی چاہیے کہ میں جب دعا کروں گا تو پروردگار سن بھی رہا ہے اور پروردگار دے بھی رہا ہے مجھے. اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو ناامید نہیں ہونا ہے, سوء ظن اللہ کی نسبت سے نہیں ہونا چاہیے. ممکن ہے ہماری حاجت کے اندر مصلحت تو پروردگار ابھی نہیں دے رہا. میں نے عرض کیا کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کی 40 سال کے بعد دعا قبول کی ہے. 40 سال کوئی کم تو نہیں ہوتے. اگر ہم ہوتے, اچھا 40 سال تک وہ مانگتے رہے. دو چیزیں یہاں پہ, ایک تو یہ کہ 40 سال کے بعد وہ دعا قبول ہو رہی ہے, دوسرا یہ کہ وہ 40 سال تک مانگتے رہیں. ہماری 2 دن اگر دعا قبول نہ ہو تو ہم کہیں گے بس ہم تو مانگ کے تھک گئے. تو انسان جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, اللہ کی رحمت واسعہ کی معرفت رکھتا ہو, اس کی نسبت حسن ظن رکھتا ہو. ایسا نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ پروردگار عالم کی معرفت اس کی ایسی ہو کہ وہ نہ حسن ظن رکھتا ہو نہ کچھ. تو مولا کائنات نے فرمایا, کہا کہ تمہارے دلوں نے 8 چیزوں کے ذریعے سے کیا کی ہے, خیانت کی ہے. جس میں سے پہلی چیز کیا تھی کہ تم نے خدا کو پہچانا ہے لیکن اس کے حق کو جو تم پر واجب کیا گیا اسے ادا نہیں کرتے. ایسی خدا کی شناخت تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی. یہ تھی پہلی چیز. دوسری چیز جو تمہارے دلوں کے اندر آئی, مولا فرماتے ہیں تم اس کے پیغمبر کے ماننے والے ہو لیکن اس کی سنت کی مخالفت کرتے ہو. یعنی رسول اللہ کو تو مانتے ہو لیکن اس کی سنت کی مخالفت کرتے ہو. بس تمہارا ایمان کہاں گیا؟ رسول خدا کو ماننے والے ہیں ہم سب, کوئی انکار نہیں کر سکتا, لیکن بس ماننے والے ہی ہیں, رسول کی ماننے والے نہیں ہیں, رسول کو ماننے والے ہیں. اس کی سنت کی تم مخالفت کرتے ہو. امام فرماتے ہیں پس تمہارا وہ ایمان کہاں گیا؟ دیکھیں یہاں پہ توجہ کی ضرورت ہے کہ رسول خدا کی سنت کیا ہے, رسول خدا کی زندگی کیسی تھی, ان تمام چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے. رسول خدا کس طرح سے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے, رسول خدا کا اخلاق کیسا ہوتا تھا, رسول خدا کا لباس کیسا ہوتا تھا, رسول خدا کا گھر والوں کے ساتھ کس طرح کا رویہ بیہیویئر تھا, رسول خدا کا ہمسایوں کے ساتھ کیا رویہ تھا, رسول خدا کا اپنے اہل بیت علیہم السلام کے ساتھ کس طرح سے رویہ تھا, رسول خدا کا پروردگار عالم کے ساتھ کیا تعلق اور کس طرح سے وہ تعلق ادا کرتے تھے. کتابیں موجود ہیں پوری سنن النبی کے نام سے, ان کتابوں کے اندر رسول کی سنتیں موجود ہیں. مولا کائنات فرماتے ہیں تم رسول خدا کے ماننے والے تو ہو لیکن اس کی سنت کی مخالفت کرتے ہو, بس تمہارا ایمان کہاں گیا؟
یہ دوسری چیز جو تمہارے دل کے اندر آ گئی، یہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے مقام پر پہنچنے میں روکتی ہے، رکاوٹ بنتی ہے۔ تیسری چیز فرمایا کہ تم کتاب خدا کی تلاوت کرتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہم قرآن مجید کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، لیکن اس کی آیات کی مخالفت کرتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ تم خدا کی کتاب کی تلاوت کرتے ہو لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، اور یہ کہتے ہو کہ ہم سنتے ہیں، ہم اطاعت کرتے ہیں، لیکن مخالفت کرتے ہو۔ تلاوت قرآن مجید جو ہم نے ابھی ماہ مبارک رمضان گزرا ہے، اس کے اندر قرآن مجید کے سلسلے میں، یعنی اس کے اندر جو اہم ترین رات گزری ہے، اس رات کی اہمیت کا ایک سبب قرآن مجید کا نزول ہے۔ انا انزلنا، جو آپ سورہ انا انزلنا پڑھتے ہیں اور اس رات میں 1000 مرتبہ اس کے پڑھنے کا ثواب بھی اور حکم بھی آیا تھا، تو اس میں کیا تھا؟ یہ قرآن مجید کے اندر ماہ مبارک رمضان کی اہمیت، اور ماہ مبارک رمضان کی اہمیت کا سبب لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کے اندر کیا ہوا تھا؟ قرآن نازل ہوا تھا۔ یہ جو قرآن جو کتاب ہے پروردگار کی طرف سے آئی ہے، یہ کتاب جو تمہیں بار بار ہدایت کی دعوت دیتی ہے، تمہیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، تفکر کی دعوت دیتی ہے، تم اس کو پڑھتے تو ہو لیکن اس کی مخالفت کرتے ہو، کیسے تمہاری دعا قبول ہوگی؟ یہ تیسرا سبب جو مولا کائنات نے بیان فرمایا۔ چوتھا سبب جو تمہارے دل کے اندر چوتھی صفت، چوتھی خصوصیت جو آئی ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہمیں جہنم کی آگ سے ڈر لگتا ہے، جہنم کی آگ سے خوف آتا ہے۔ انکم قلتم انکم تخافون من النار، تم جو ہے آتش جہنم سے ڈرتے ہو لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے آگ کی طرف دوڑتے ہو۔ تمہارا خوف کہاں ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تم کہہ رہے ہو وہ دل سے نہیں کہہ رہے بھئی، اگر تمہیں یقین سے نہیں کہہ رہے، اگر تمہیں یقین ہوتا تو تم گناہ نہیں کرتے۔ تم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں جہنم کی آگ سے ڈر لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود جو تم یہ گناہ انجام دے رہے ہو، تو گناہوں کی وجہ سے تو تم آگ کے قریب ہو رہے ہو۔ کہاں گیا تمہارا خوف؟ آپ دیکھیں ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں کے اندر جو گزر گئی، ان میں بھی ایک جو دعا تھی، یہ اکثر دعاؤں میں معصومین کی ایک دعا یہ آپ کو ملتی ہے کہ پروردگارہ ہمیں جہنم کی آگ سے نجات دے، یعنی جہنم کی آگ سے نجات، فقا کا رقبتی من النار، ہماری گردن کو جہنم سے، یعنی ہمیں جہنم سے بچا، ہمیں دور رکھ۔ تم کہتے تو ہو کہ ہمیں خوف آتا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے، لیکن گناہ کر کے تم اس کے آگ کی طرف دوڑ رہے ہو، بھاگ رہے ہو، تمہاری دعا کیسے قبول ہوگی؟ پانچویں چیز فرماتے ہیں تم یہ کہتے ہو کہ ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، سارے مسلمان یہ کہتے ہیں ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن تمہاری زندگی میں جو اعمال ہیں، تمہارے جو کام ہیں، وہ ہیں کہ جو تمہیں جنت سے دور کرتے ہیں۔ جنت میں جانے کا شوق تو رکھتے ہو، لیکن اعمال جو ہیں تمہارے وہ ایسے ہیں کہ جو تمہیں کیا کرتے ہیں؟ جنت سے دور کر دیتے ہیں۔ بس تمہارے جنت میں جانے کا شوق کہاں گیا؟ کہاں ہے وہ شوق؟ کہیں نہیں دکھائی دے رہا۔ یہ تھا پانچواں۔ چھٹا مورد امام فرماتے ہیں تم اس کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہو لیکن شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو اور لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔
نعمت کا شکر ادا کرنا ایک اہم ترین موضوع ہے کہ جس کی طرف ہماری عقل ہماری رہنمائی کرتی ہے. یعنی قرآن کچھ کہے یا نہ کہے، پروردگار کی طرف سے کوئی حکم آئے یا نہ آئے، معصومین کی طرف سے یہ حکم آئے یا نہ آئے، آپ کی میری عقل کہتی ہے اگر کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کا شکر ادا کرو، تھینک یو بولو. ہاں، قرآن مجید بھی کہتا ہے. حضرت نوح سے ہے ظاہراً، کسی نبی کی دعا ہے، ان اشکر لی ولوالدیک، اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو، میرا شکریہ ادا کرو، اپنے ماں باپ کا شکریہ ادا کرو. یعنی شکریہ ادا کرنا جو ہے وہ کیا ہے، ایک عقلی وہ ہے، قانون ہے. انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ آپ جو ہے نعمت دینے والے کا شکریہ ادا کریں، کوئی بھی ہو، جو بھی آپ کو نعمت دے رہا ہے، جو بھی آپ کا نعمت آپ تک پہنچنے کا سبب بن رہا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں. اس کے اندر پہلے مرحلے میں پروردگار کی ذات ہے، ائمہ معصومین کی ذات ہے، والدین ہیں، دوست احباب ہیں جو آپ کی مدد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، کوئی بھی ہو. والدین کا ذکر قرآن کر رہا ہے، ان اشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو. پروردگار کہہ رہا ہے اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو، شکر ادا کرو. پھر پروردگار نے وہاں پہ دوسری طرف یہ بھی کہا تم شکریہ ادا کرو گے تو فائدہ پھر تمہارا ہی ہوگا. ہاں، لازیدنکم، تمہاری نعمتوں کو میں زیادہ کر دوں گا. شکریہ، یہ چھٹی علامت، یہ چھٹا مسئلہ جو تمہارے دل کے اندر ہے، کیا کہ تم کیا کرتے ہو، اس کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہو لیکن اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے. ساتویں چیز کیا ہے، مولا فرماتے ہیں خدا نے تمہیں شیطان سے دوستی کا حکم، خدا نے تمہیں شیطان سے دشمنی کا حکم دیا، لیکن تم کیا کرتے ہو، خدا کی مخالفت کرتے ہو اور شیطان کی پیروی کرتے ہو، شیطان کے پیچھے چلتے ہو. کیسے تمہاری دعا قبول ہوگی؟ شیطان کی پیروی کر رہے ہو. شیطان بھی، پروردگار عالم نے شیطان کی پیروی کرتے ہو. شیطان کی پیروی بھی ہر کچھ لوگ، ہم لوگ جب انسان جب پیروی کرتا ہے شیطان کی تو پھر اس انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا چلا جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا ہے. جب اس کے حوالے کر دیا ہے تو اب یہ کچھ نہیں دیکھتا، اب یہی دیکھتا ہے وہ شیطان جہاں لے کے جائے گا وہاں چلے گا، اپنی حفاظت نہیں کرتا. دشمنی کا حکم دیا، اسے دشمنی کرو، مخالفت کرو. جب انسان مثال کے طور پہ ایک لاحول پڑھتا ہے، یا انسان جو استغفار پڑھتا ہے، یا جب انسان سجدے میں جاتا ہے، یہ وہ موقع ہیں کہ جب شیطان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ابلیس نے کون سا کام نہیں کیا تھا؟ سجدہ. اب جب کوئی انسان سجدے میں جاتا ہے تو اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو، یہ کیوں سجدہ کر رہا ہے؟ اس نے سجدہ نہیں کیا، تکبر تھا نا اس کے اندر، کیونکہ یہ سجدہ ہے. استغفار، وہ ساری محنت کرتا ہے، ایک بندہ صرف ایک استغفار کرتا ہے، پروردگار عالم اس کو بخش دیتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کی ساری محنت شیطان کی ختم، ایک استغفار سے. تو پروردگار عالم نے تو ہماری طرف راستے کھولے ہوئے. ہم اگر شیطان سے دوستی کر لیں تو پھر اس میں پروردگار کا کیا قصور ہے؟ ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا، وہ مشہور واقعہ ہے، شاید آپ نے سنا بھی ہو، کہ وہ ابلیس جو ہے وہ جا رہا ہے، اس کے ہاتھ میں زنجیریں، رسیاں، مختلف چیزیں. تو عالم دین نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے؟ کہا کہ اس سے میں لوگوں کو اغوا کرتا ہوں، پروردگار سے اجازت لے کر آیا پکڑنے کی، اغوا کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا یہ مختلف سائز کی کیوں ہے، کوئی موٹی رسی، کوئی زنجیر، کوئی پتلی رسی. کہا اس سے جیسے لوگ ہوتے ہیں اسی کے اعتبار سے ان کا پھندا ہوگا، جال ہوگا. ہاں، آپ سمندر کے اندر مچھلی پکڑنے کے لیے جال ڈالیں گے تو جال کیسا ہونا چاہیے؟ جیسی مچھلی پکڑنی ہے اسی کی مناسبت سے جال ہو، اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے، وہ جال کو توڑ کے نہ نکل جائے.
تو کہا کہ اچھا یہ جو سب سے موٹی زنجیر ہے یہ کس کے لیے ہے؟ کہا یہ آپ کے لیے ہے، میں چند دن سے پکڑنے آتا ہوں لیکن آپ توڑ کے نکل جاتے ہو. اچھا کہا اچھا یہ بتاؤ کہ عام لوگوں کو کس سے پکڑتے ہو؟ کہا ان کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود میرے پیچھے چلے آتے ہیں. تو تم شیطان سے دشمنی کا حکم دیا ہے پروردگار نے، لیکن تم خدا کی مخالفت کرتے ہو. جب خدا کی مخالفت کر رہا ہے انسان تو پھر شیطان کو بہکانے کی ضرورت نہیں، اس کو پکڑنے کی ضرورت نہیں ہو، تو خود بخود شیطان کے پیچھے چل رہا ہے. یہ تھی 7ویں چیز. 8ویں چیز جو مولا نے فرمائی کہ جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، فرمایا تم دوسروں کے عیبوں کو بیان کرتے ہو اور اپنے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہو. وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتے ہو، اور جب انگلی اٹھاتے ہو تو تمہاری توجہ نہیں ہوتی کہ یہ ایک انگلی دوسرے کی طرف جا رہی ہے، باقی 3 انگلیاں تمہارے اپنی طرف آ رہی ہیں. توجہ نہیں کرتے. وعلیکم السلام. بس دوسروں کے عیبوں کو بیان کرتے ہو لیکن اپنے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہو. وہ روایت ہے نا، مومن کیا ہے؟ مومن کے لیے آئینہ ہے. المومن مرآۃ المومن. مومن کا آئینہ ہے. آئینہ کیا کرتا ہے؟ جو ہوتا ہے وہ دکھا دیتا ہے. جو میرا چہرہ جیسا ہے وہ ویسے ہی دکھائے گا. لیکن تم کیا کرتے ہو؟ تم دوسروں کے چہرے کے اوپر سے پردے ہٹاتے ہو اور اپنے چہرے کے اوپر پردے ڈالتے ہو. تمہارے اندر وہ برائیاں موجود ہوتی ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے. دوسروں کے عیبوں کو بیان کرتے ہو، اپنے عیبوں پر پردہ ڈالتے ہو. جن کی برائی کرتے ہو ان سے زیادہ تم خود برائی کے حقدار ہو. کیسے تمہاری دعائیں قبول ہوں؟ جبکہ خود تم نے اجابت کے دروازے بند کر دیے ہیں. مولا فرمانا کیسے قبول ہوں؟ تم نے تو خود اپنے اوپر اس کی قبولیت کے دروازوں کو کیا کر دیا ہے؟ بند کر دیا ہے. کیسے تمہارے اوپر تمہاری دعائیں قبول ہوں؟ پھر امام فرماتے ہیں خدا سے ڈرو، اپنے اعمال کی اصلاح کرو، اپنی نیتوں کو صاف کرو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہوں. تاکہ تمہاری دعائیں قبول ہوں. تو یہ انسان جو ہے دعا تو کرتا ہے لیکن دعا اس لیے قبول نہیں ہو رہی کہ اس دعا کرنے والے نے دعا کے اپنے اوپر قبولیت کے دروازے خود نے بند کر لیے. پروردگار نہیں رکاوٹ بن رہا، بلکہ ہم خود جو ہیں رکاوٹ بن رہے ہیں. ہم خود جو ہے وہ ایسے کام کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. ایک چیز جو دعا کی قبولیت کے اندر بہت اہم ہے وہ ہے ہم اس کو بھی اس آیت کو بھی پڑھتے ہیں لیکن ہماری دعاؤں کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر وہ چیز دکھائی نہیں دیتی. وہ کیا ہے؟ اضطرار. اضطرار، مضطر ہونا، مضطر بے چین ہونا، مضطر ہونا، بے چین ہونا. ہاں جی، وہ جو ایک آیہ کریمہ ہم پڑھتے ہیں امن یجیب المضطر، مضطر پروردگار عالم کہتا ہے یعنی مضطرانہ خدا سے دعا مانگو. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. مضطر یعنی کیا؟ مضطر یعنی وہ جو ہر چیز سے جدا ہو گیا، اسے کسی سے امید نہیں ہے سوائے پروردگار کے. یعنی جب میں دعا مانگ رہا ہوں تو ایسی دعا کیفیت ہے یا نہیں ہے؟ ایسی شخص کی دعا کو پروردگار کو دعا کو قبول کرتا ہے. جب انسان مضطر ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے پروردگار مجھ پہ سب دروازے بند ہیں، صرف اور صرف تو ہے جو میری مشکل کو حل کر سکتا ہے. مضطر یعنی یہ، مضطر یعنی کہ کوئی بھی راستہ نہیں ہے میرے سامنے، صرف اور صرف ایک تو ہے.
ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں فلاں آدمی ہے جو میرا کام کر دے گا، پروردگارہ کام کر دے، ذہن میں ہے کہ فلاں کر دے گا، ذہن میں ہے کہ فلاں کر دے گا، ایسے ہو جائے گا، میں یوں کر لوں گا، پیسے دے دوں گا. تو ہمارے ذہن، ہم مضطر تو نہیں ہوئے، ہم سب سے نا امید نہیں ہوئے. ہماری امیدیں جو ہیں وہ مختلف افراد سے وابستہ ہیں. جب ہماری امیدیں مختلف لوگوں سے وابستہ ہوئیں تو ہم مضطر نہیں ہوئے. مضطر کہتے ہی اسے ہیں کہ جو ہر چیز سے جدا ہو گیا، صرف اور صرف خدا، صرف اور صرف خدا. ہم یہ دعا، یہ آیت جو ہم پڑھتے ہیں اکثر، بھائی یہ فلاں آدمی بیمار ہے اس کی شفا کے لیے آیت کریمہ کی تلاوت کریں. پروردگار مضطر کی دعا، مضطر یعنی وہ کہ جو سب سے، جس کے اوپر سارے راستے بند ہیں، صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے پروردگار کا راستہ. صرف اس کی طرف دیکھتا ہے. جب وہ اس کی طرف دیکھتا ہے تو پروردگار تو میری مشکل کو حل کر سکتا ہے، صرف اس کی طرف. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مضطر کی دعا دعا ہے. اصل میں دعا مضطر کی دعا ہے، باقی کوئی دعا نہیں ہے. جب ڈاکٹر جواب دے دیتا ہے کسی مرض میں آ کر، اب کوئی سہارا دکھائی نہیں دیتا، اس وقت جو دعا ہوتی ہے اس کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. وہ دعا ہے مضطر کی دعا. یعنی اب سب سے نا امید ہو گئے، ڈاکٹرز نے بس کہہ دیا ہے کہ اب ختم ہو گیا، 1 ہفتے کے مہمان ہیں. اب گھر والوں نے جو پروردگار کی بارگاہ میں جو کیفیت ہے، وہ جو کیفیت ہے وہ ہے اضطراری کیفیت. اب سب راستے بند، سارے دروازے بند، اب صرف اور صرف خدا ہے. تو جب تک انسان کو دوسروں کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے وہ مضطر نہیں ہوتا. یہ ڈاکٹر نے کہا ہے ایسا ہے تو دوسرے کو دکھا دیتے ہیں اس سے بڑا ڈاکٹر ہے، اس کا مطلب یہ مضطر نہیں ہے. یعنی انسان ہمیشہ جب دعا مانگے تو اس کی یہ کیفیت ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے میرا کہ جی علاج نہ کرائے اور وہ جو ہے مضطر ہو کے دعا مانگے، نہیں. یہ دعا مانگنے کی کیفیت یہ اپنی جگہ ہے، وہ علاج کرانا اپنی جگہ. آپ علاج کرائیے لیکن آپ جب دعا کریں تو صرف خدا کو دیکھیں، ڈاکٹر نہیں، صرف اور صرف خدا. لہٰذا بعض بزرگان فرماتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو حقیقی مضطر اس دنیا کے اندر امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ و شریف. حقیقی معنی میں جو مضطر ہیں وہ ذات بقیت اللہ، کہ وہ پروردگار عالم سے بس دعا کرتے ہیں کہ یہ پردہ ہٹے اور میں ظہور ہو جائے، ظاہر ہو جائے امام. تو حقیقی مضطر اگر اس کائنات کے اندر کوئی ہے تو وہ امام زمانہ کا وجود، ذات بابرکت بقیت اللہ. ایک چیز یہ ہے، اضطرار ہمارا حقیقی نہیں ہوتا، دوسروں سے وابستہ ہیں اور مانگ رہے ہیں. پروردگار کہتا ہے مضطر ہو کے مانگو. جب ایسے ہوں گے تو ہم دعا قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، شرائط آپ نے پوری نہیں کی، جب شرائط پوری نہیں ہوئی تو پھر دعا بھی قبول نہیں ہوئی. توجہ کے ساتھ، حضور قلب کے ساتھ ہم جب دعا کرتے ہیں تو ہمارا دماغ کہیں اور ہوتا ہے، اور روزانہ کی روٹین کے مطابق جو ہمارے الفاظ جو ہماری زبان کے اوپر ہیں وہ یہ الفاظ جو ہیں وہ ہم ریپیٹ کرتے ہیں. یعنی ہماری شاید توجہ ان الفاظ کی طرف بھی نہیں ہوتی جو ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، نہیں ہوتی. ہم میں رٹ گئے، وہ رٹی رٹائی ایک چیز ہے، ہم اس کو اپنی زبان سے بار بار ادا کرتے ہیں. توجہ کتنی ہے؟ حضور قلب کتنا ہے؟ نہیں ہے. اگر حضور قلب نہیں ہوگا تو ساری کی ساری عبادتیں، ساری کی ساری دعائیں یہ فقط و فقط کیا ہو جاتی ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں لقلقہ زبانی، صرف اور صرف زبان کے اوپر چلنے والی چیز ہے، باقی کچھ نہیں. حقیقت میں دعا نہیں ہے، مانگ رہے ہیں لیکن توجہ نہیں کر رہا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم بے توجہ دل سے جو پکارتا ہے اللہ کو، اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا. زبان چل رہی ہے، پروردگار مجھے یہ دے دے، پروردگار مجھے معاف کر دے، پروردگار مجھے فلاں یہ ہو جائے، یہ ہو جائے.
لیکن دل سے نہیں ہے. ڈیلی کی روٹین ہے, ہر نماز کے بعد مجھے یہ بولنا ہے, ہر نماز کے بعد مجھے یہ بولنا ہے. لیکن توجہ کتنی ہے؟ توجہ کب ہوتی ہے؟ جب امتحان ہوتا ہے. مثال کے طور پہ جب انسان مشکل میں ہوتا ہے تب ہوتی ہے. نارمل روٹین کے اندر ہماری دعائیں ایسی ہو جاتی ہیں. اور جب ہمارا دل خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوگا اور ہماری جو توجہ جو ہے کسی اور طرف ہوگی, صرف اور صرف زبان چل رہی ہوگی, صرف زبان سے ادا ہو رہا ہے. قراءت دعا ہے یہ دعا نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ قراءت دعا, حقیقی دعا نہیں ہے. آپ نے دعا کو پڑھا ہے, حقیقت میں یہ دعا نہیں ہے, کیونکہ آپ کی توجہ نہیں ہے. بس خدا ایسے شخص کی طرف توجہ نہیں کرتا. دعا میں معیار کیا ہے؟ حضور قلب, دل کا حاضر ہونا, نہ کہ زبان کا چلنا. زبان کا چلنا نہیں ہے بلکہ دل کا حاضر ہونا ضروری ہے. ان اللہ ینظر الی قلوبکم, پروردگار عالم تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. لا ولا ینظر الی السنتکم, پروردگار تمہاری زبانوں کو نہیں دیکھتا, پروردگار تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. بس توجہ ہونی چاہیے. ایک شخص کہتا ہے کہ میں ایک بزرگ عالم دین مشہد کے اندر تھے, ان کا نام تھا شیخ حسن علی اصفہانی. ان کی خدمت میں گیا, کہا کہ مجھے نا نماز شب کی توفیق نہیں ہوتی, کوئی دستور دیجئے. ہم لوگ ان چکروں میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, دستور دیجئے. تو انہوں نے کہا تاکہ میں اس کو عمل کو انجام دے سکوں, انہوں نے فرمایا, کہا کہ ہر صبح قرآن کی تلاوت کرو, خصوصاً سورہ یاسین کی تلاوت کرو, خصوصاً سورہ یاسین کی تلاوت. انشاءاللہ تمہاری مشکل حل ہو جائے گی, یعنی نماز شب کی توفیق مل جائے گی. یہ شخص کہتا ہے میں اپنے شہر لوٹ گیا, پلٹ گیا, اور پھر ہر صبح سورہ یاسین پڑھتا تھا. لیکن پڑھنے کی کیفیت کیا تھی؟ پڑھنے کی کیفیت یہ تھی کہ میں چلتے چلتے سورہ یاسین کو پڑھتا تھا, کوئی توجہ نہیں تھی, کچھ نہیں تھا. 1 سال گزر گیا, سورہ یاسین پڑھتا رہا, لیکن کوئی اثر نہیں ہوا, کوئی رزلٹ نہیں ملا. 1 سال کے بعد میں دوبارہ سے مشہد آیا. تو جب میں مشہد پہنچا تو رات ہو رہی تھی, میں اپنے دوست کے یہاں گیا تو دوست گھر پہ نہیں تھا. میں نے کہا اچھا ابھی دوست بھی نہیں ہے, ایسا کرتا ہوں شیخ حسن علی اصفہانی کے پاس چلتا ہوں اور ان سے جا کے کہوں قبلہ آپ نے کہا تھا یہ کام کرو انشاءاللہ توفیق مل جائے گی. 1 سال ہو گیا مجھے تو توفیق نہیں ملی, کچھ اور بتائیں, کچھ اور کہیں. تو یہ شخص چلا وہاں ان کے پاس پہنچا. اب ان کے حجرے کے باہر پہنچا تو کہتا ہے کہ اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور مجھے ایسا لگا کہ جگہ نہیں ہے تو میں باہری دروازے کے پاس بیٹھ گیا, اندر نہیں گیا کہ ان کی گفتگو ختم ہو جائے گی تو پھر میں اندر جاؤں گا اور ان سے ان کی خدمت میں ان سے پوچھوں گا. کہا کہ میں باہر بیٹھا تو دروازے کے پاس اچانک میں نے سنا کہ شیخ جو باتیں کر رہے تھے ان کا موضوع تبدیل ہوا, اور تبدیل ہوا انہوں نے کہا کہ بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم سحر میں اٹھنے کے لیے کوئی دعا دیجئے, ہم اٹھیں نماز شب پڑھیں. ہم ان سے کہتے ہیں قرآن مجید کو پڑھا کرو, لیکن وہ جو ہے نہ روبِ قبلہ ہو کے قرآن کو پڑھتے ہیں, نہ توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں, چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, اور پھر ہم سے گلہ کرنے کے لیے آتے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہم سے گلہ کرنے کے لیے آتے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہوا, اور وہ بھی رات کو بارش ہو جاتی ہے, ان کا دوست نہیں ملتا تو وہ پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں. اس وقت ان کو ہماری یاد آتی ہے کہ مشکل حل نہیں ہوئی. یہ صحیح نہیں ہے, مطلب یہ ابھی اندر ہی گفتگو ہو رہی ہے. کہا یہ صحیح نہیں ہے, جاؤ روبہ قبلہ ہو کر بیٹھو, تلاوت قرآن پڑھو, انشاءاللہ نتیجہ ملے گا, اگر نہ ملے تو پھر شکایت کرنا. کہنا میں ایسا ہو گیا جیسے لکڑی خشک لکڑی کی طرح سے. کچھ دیر کے بعد دروازہ کھلا,
وہ جو افراد بیٹھے ہوئے تھے وہ باہر نکلے. میں احوال پرسی کے لیے, سلام دعا کے لیے, دست بوسی کے لیے اندر گیا تو انہوں نے فرمایا کوئی کام ہے؟ کیسے آنا ہوا؟ کوئی کام ہے؟ کہا مجھے جواب مل گیا بس. تو کہا پھر انتظار کس کا ہے؟ کھڑا ہوا اور وہاں سے واپس چل پڑا. تو بات یہ ہے کہ توجہ زبان سے صرف اور صرف لخلخہ زبانی, توجہ ہی نہیں ہے. میں کس سے مانگ رہا ہوں, کیا مانگ رہا ہوں, یہ جو مانگ رہا ہوں اس کی طرف میری توجہ ہے یا نہیں ہے؟ نہیں, اس کی طرف توجہ نہیں. رقت کے ساتھ, قلب حزین کے ساتھ, گریہ کے ساتھ, یہ ساری کی ساری چیزیں نہیں ہوتی. جب نہیں ہوتی تو پھر دعا بھی قبول نہیں ہوتی. لہٰذا دعا کی شرائط میں سے, آداب دعا میں سے ایک چیز جس کو بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے. اگر ان شرائط پہ عمل کریں گے تو دعائیں بھی عادی رہ جائیں گی. کوئی بات نہیں, مطلب یہ کہ وہ عادی تو ویسے ہی ختم ہو جائیں گی نا. ہاں ہم لوگ زیادہ مانگتے ہیں. نہیں, عادی قبول جب ایسا ہوگا تو قبول ہو جائیں گی ساری. دعائے کمیل پڑھتے ہیں نا, دعائے کمیل کے اندر ایک جملہ ہے, یا من اسمہ دوا و ذکرہ شفا و طاعتہ غنا ارحم من رأس مالہ الرجا و سلاحہ البقا. اسلحہ کیا ہے ہمارا؟ اسلحہ کیا ہے؟ یہی بقا ہے, یہی گریہ ہے. یعنی پروردگار کی بارگاہ میں آؤ تو کیسے آؤ؟ رسول خدا فرماتے ہیں اغتنم الدعاء عند الرقہ فإنہا رحمہ. جب تمہیں رقت آ رہی ہو نا اس وقت دعا مانگو. رقت آ رہی ہو یعنی جب دل ٹوٹے اس وقت, جب دل ٹوٹتا ہے تو اس وقت اس کا خریدار جو ہے وہ خدا بنتا ہے. سر یہ دعائیں کمیل کے اپنے الفاظ کرتی ہیں. سلاحہ البقا. تو جب دل ٹوٹتا ہے تو پروردگار عالم اس کا خریدار بنتا ہے. روایت میں اسحاق ابن عمار چھٹے امام کا صحابی ہے, کہتا ہے امام سے کبھی میں دعا کرتا ہوں, چاہتا ہوں کہ گریہ آئے لیکن نہیں آتا. اس وقت میں اپنے مرحوم رشتہ داروں کو یاد کرتا ہوں تاکہ گریہ آئے. مثلا اپنے باپ کو یاد کرتا ہوں, اپنی ماں کو یاد کرتا ہوں, محبت کرنے والوں کو یاد کرتا ہوں تاکہ گریہ آئے. کیا یہ اس گریہ کا یہ جو ہے اس گریہ کو وسیلہ بناؤں اور دعا کروں تو کیسا ہے یہ جو گریہ ہے؟ امام نے فرمایا ہاں, ان کو یاد کرو. جب تمہارا دل ٹوٹ جائے اس وقت گریہ کرو اور خدا کو پکارو. جب دل ٹوٹ جائے اس وقت گریہ کرو اور خدا کو پکارو. اگر گریہ نہ آئے تو کیا کریں؟ امام فرماتے ہیں کہ گریہ جیسی شکل اختیار کرو. یعنی دعا کے اندر بھی یہ چیز ملتی ہے. دوسری کہاں پہ ملتی ہے چیز؟ امام حسین علیہ السلام کے غم میں, کہ اگر گریہ نہیں کر سکتے تو گریہ والی شکل بناؤ. لہٰذا معصومین کی زندگی, معصومین کی سیرت آپ کے میرے سامنے ہے. کتنا گریہ کرتے تھے امام سجاد علیہ السلام, گریہ کرتے تھے. ایک رات امام محمد باقر فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ شدت گریہ کی وجہ سے آپ کا چہرہ جو ہے وہ زخمی ہو گیا, مجروح ہو گیا, اتنی گریہ. مجھ سے یہ حالت دیکھی نہیں گئی تو میں بھی رونے لگا. امام نے دیکھا, کہا کہ میرے جد کی کتاب لے کر آؤ, مولا کائنات کی کتاب کو منگوایا, کہا اس کو دیکھو. کہا کہ میرے جد کی عبادت کہاں ہے, میری عبادت کہاں؟ علی ابن ابی طالب کیسے عبادت کرتے تھے, کس طرح عبادت کرتے تھے. تو پروردگار عالم سے دعا کرنی ہے تو اس دعا کے اندر ایک جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ انسان جو ہے وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ, گریہ کے ساتھ پروردگار کو پکارے. اسی طرح سے ایک اور چیز جس کا ذکر ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے گناہ سے دوری. میں گناہ سے دوری نہیں کرتا, یہ پیچھے مولا کائنات کی اس روایت کے اندر بھی یہ مطلب گزرا ہے. تم جہنم کی طرف دوڑ لے گناہ کے ذریعے, تو پروردگار کیسے قبول کرے گا؟
اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا. یہ جملہ کہاں پر ہے؟ دعائے کمیل کے اندر. پروردگار میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو دعا تجھ تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں. یعنی کچھ گناہ ایسے بھی ہیں انسان کے کہ جو لہٰذا دعاؤں کی مختلف قسمیں، گناہوں کی مختلف، گناہوں کے مختلف اثرات ہیں، نتائج ہیں. ایسے گناہ جو بارش کو آنے میں رکاوٹ بنتے ہیں، ایسے گناہ کہ جو مثلا اناج کو اگنے میں، ایسے گناہ جو آسمانی آفتوں کا سبب بنتے ہیں، ایسے گناہ کہ جو دعا تجھ تک پہنچنے میں رکاوٹ بنتے ہیں. گناہ سے دوری، ہم جو ہے پروردگار عالم کو اس زبان سے پکارتے ہیں جس زبان سے گناہ کیا ہے. گناہ سے آلودہ زبان ہے، غیبت کی ہے، جھوٹ بولا ہے، لوگوں کا مذاق اڑایا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچائی ہے، تہمت لگائی ہے، نازیبہ الفاظ استعمال کیے ہیں، عیب بیان کیے ہیں دوسروں کے. یہ جو سارے گناہ، دسیوں قسم کے گناہ اس زبان سے کیے ہیں. تو کیسے دعا قبول ہوگی؟ اس دل کے ساتھ ہم اس کی طرف جاتے ہیں کہ جس کے اندر کینہ بھرا ہوا ہے، جس کے اندر حسد بھرا ہوا ہے، جس کے اندر تکبر ہے. اس دل کے ساتھ ہم دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہے اور عشق پروردگار سے خالی ہے. جب ہم ایسے دل کے ساتھ پروردگار کی طرف جائیں گے کہ جو عشق پروردگار سے خالی ہے اور ساری کی ساری صفات رذیلہ سے بھرا ہوا ہے، تو ہم کیسے اجابت کی توقع کر سکتے ہیں؟ لہٰذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو خالی کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ ایک، وہ کیا ہے؟ توبہ. جب ہم توبہ کرتے ہیں تو وہ سارے کے سارے گناہ دھل جاتے ہیں. استغفار کرتے ہیں، وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں، دل خالی ہو جاتا ہے. اب اس دل کے ساتھ کہ جس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، اس زبان سے کہ جو اب دھل چکی ہے، اب جب ہم اس سے پروردگار عالم کو پکارتے ہیں تو انسان کی دعا کو پروردگار عالم سنتا ہے، توجہ کرتا ہے. یہاں پر پھر وہی بات آتی ہے کہ جو ہم نے کہا تھا کہ پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. گناہ تو بہت ہیں لیکن اس کی رحمت واسعہ بہت زیادہ ہے. معصوم کا جملہ ہے، معصوم سے ملتا ہے کہ جب میں اپنے گناہوں کو دیکھتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں، یعنی بہت زیادہ ہیں، لیکن جب میں تیرے کرم کو دیکھتا ہوں تو امیدوار ہو جاتا ہوں. یہ بہت ضروری ہے، امیدوار ہونا. اگر ہم ان چیزوں کا خیال کریں گے تو دعا ہماری قبول ہوگی. اچھا، بعض چیزیں اور بھی ہیں، بہت ساری چیزیں روایات میں معصومین نے بیان کی ہیں. ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو دعا کی قبولیت کے اندر بہت اسپیڈ لا سکتی ہیں. ان میں سے مثلاً یہ ہے کہ جب آپ دعا کریں تو اپنے لیے دعا نہ کریں، دوسروں کے لیے دعا کریں، مومنین کے لیے دعا کریں، والدین کے لیے دعا کریں. یہ جو دوسروں کے لیے دعا کرنا ہے، یہ آپ کی دعاؤں کو آپ کے حق میں زیادہ جلدی قبول ہونے کا سبب بنتا ہے. جب آپ دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ کے حق میں دعا قبول ہوتی ہے. بعض روایتوں میں کہا ایسی زبان سے دعا کرو جس سے گناہ نہ کیا ہو. وہ کون سی زبان ہے؟ وہ کہا دوسروں کے لیے دعا کرو. لہٰذا بہت ساری دعائیں آپ کو ایسی ملیں گی، بہت ساری دعائیں ایسی ملیں گی کہ جس کے اندر جس میں واحد کا کلمہ جو ہے استعمال نہیں ہوا، سنگولر استعمال نہیں ہوا، بلکہ جمع کا کلمہ استعمال ہوا. رمضان کی دعا ہم پڑھتے تھے نا، یا دوسروں کے لیے وہ دعا اللہم، جو رمضان کے اندر ہم پڑھتے تھے اللہم ادخل علی اہل القبور السرور، اللہم اغن کل فقیر. یہ سب دوسروں کے لیے. اگر کوئی فقیر کسی دوسرے کے لیے، اگر کوئی مریض کسی دوسرے کے لیے، اگر کوئی محتاج کسی دوسرے کے لیے دعا کرے گا، پروردگار عالم اس کے حق میں
اس دعا کو پہلے قبول کرے گا، دوسرے کے لیے بعد میں. لہٰذا یہ چیز جو ہے اس کی طرف ہماری توجہ رہنی چاہیے. دوسروں کے لیے دعا، بعض روایتوں میں کہ سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی دعا فرماتے ہیں وہ دعا ہے کہ جو انسان اپنے دوسرے بھائی کے لیے مانگتا ہے، دوسروں کے لیے دعا مانگتا ہے، والدین کے لیے دعا. آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر ربنا اغفر لی ولوالدی، میری مغفرت میرے والدین کی، وللمؤمنین، مومنین کی مغفرت، سب کے لیے مانگ. ہم کیا کرتے ہیں؟ مجھے یہ ہو جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ، مجھے نہیں. اگر اس مجھے کو ہمیں میں تبدیل کر لیں بہتر ہے. اگر ہمیں کو علیحدہ سے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اس کی طرف توجہ کریں اور بہتر ہے. لہٰذا وہ امام حسن علیہ السلام کا مشہور واقعہ سب کے ذہنوں میں کہ آپ نے اپنی والدہ سے نقل کیا کہ اماں آپ سب کے لیے پوری رات ہو گئی دوسروں کے لیے دعا. تو بیوی نے کیا فرمایا؟ کہا الجار ثم الدار، پہلے ہمسائے پھر گھر والے، یعنی پہلے دوسرے لوگ، دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں. والدین کے اسی طرح، یعنی یہ جو دوسروں کے لیے دعا ہے اس کے اندر بھی بعض روایتیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ والدین کی دعا اولاد کے لیے یہ بہت زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے، سریع الاجابہ، بہت جلدی قبول ہوتی ہے. کیوں روایت اگر ہم دیکھیں تو روایت میں ملتا ہے کہ دعاء الولد للوالد کالاخذ بالید، یا دعاء الوالد لولدہ مثل دعاء النبی لامتہ. یہ باپ کے لیے، وہ دعا والدین کے لیے. باپ کی دعا اولاد کے لیے کیسی ہے؟ کہا ایسی ہے کہ جیسے انبیاء کی دعا اپنی امت کے لیے. کوئی نبی اگر اپنی امت کے لیے دعا کرتا ہے، نبی، تو اس کی دعا کی کیا ویلیو ہے، کیا مقام ہے؟ کہا ایسے ہی مقام ایسا ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے اولاد کے لیے کرتا ہے ایک طرف، اور اگر اولاد اپنے باپ کے لیے دعا کرتی ہے وہ کیسی ہے؟ کہ ایسی ہے کالاخذ بالید، کہ ایسے ہے کہ جیسے اپنے ہاتھ سے لینا، یعنی دعا کی قبولیت کو میں اپنے ہاتھ سے لے رہا ہوں، ابھی لے رہا ہوں، یہ ایسے ہے. تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی دعاؤں کی قبولیت کو اگر جلدی کرانا چاہتا ہے تو دوسروں کی طرف توجہ کرے، دوسروں کے لیے دعا کرے، اس زبان سے دعا کرے جس سے گناہ نہیں کیے. کہا کہ کس کے لیے؟ دوسروں کے لیے دعا کرو. اور صرف ایسا نہیں ہے کہ بے شک کہ پروردگار جانتا ہے آپ کے میرے دل کے اندر کیا ہے، پروردگار کو معلوم ہے ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے، لیکن آپ نے میں نے دعا کرنی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے کہیں کہ پروردگار تو ہمارے دلوں کے بہت جانتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے زبان پہ لانے کی. نہیں، دعا کرنے کا حکم دیا ہے، دعا کو زبان کے اوپر لانے کا حکم دیا ہے. یہ زبان پہ لانا خود تواضع کی علامت ہے، متواضع ہونے کی علامت ہے، خضوع کی علامت ہے. زبان کے اوپر لانا یعنی میں کچھ نہیں ہوں پروردگار، یہ اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے انسان. لہٰذا بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ آپ کی دعا جو ہے آپ کی صرف دل کے اندر نہ ہو، آپ کی زبان سے ادا ہو. وَاجْعَلْ لِسَانِي بِذِكْرِكَ لَهِجًا وَقَلْبِي بِحُبِّكَ مُتَيِّمًا. یہ بھی دعائے کمیل کا جملہ ہے کہ پروردگار عالم میری زبان کیسی ہو؟ مسلسل اپنے ذکر سے گویا کر، مسلسل تیرا ذکر جو ہے میری زبان کے اوپر آنا چاہیے، اور میرے دل کو اپنی محبت کا کیا کر دے؟ اسیر کر دے. یعنی صرف تیری چیز ہو اور کچھ نہ ہو. تو یہ چیزیں اگر ہم ان چیزوں کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ ہماری جو دعا ہے وہ قبول ہو جائے گی. دعا کی تاخیر کی وجہ سے انسان کو نا امیدی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری حکمتیں ہیں اس کے پیچھے کہ انسان کی دعا جو ہے وہ قبول کیوں نہیں ہو رہی. بہرحال مولا کائنات کی وہ حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں شروع کی تھی کہ 8 چیزیں ہیں، ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے.
اگر ہم توجہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد